السلام علیکم دوستو 8 جنوری 1993 کو جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کا دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال ہوا تو اس وقت سینیارٹی لسٹ میں لیفٹیننٹ جنرل رحم دل بھٹی، لیفٹیننٹ جنرل محمد اشرف، لیفٹیننٹ جنرل فروخ خان اور لیفٹیننٹ جنرل عارف منگش شامل تھے۔ تاہم وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاروں جرنیلوں کو سپرسیڈ کرتے ہوئے 5ویں جنرل عبدالوحید کاکڑ کو پاکستان کی بڑی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور جنرل عبدالوحید کاکڑ کی بطور آرمی چیف تقرری کے معاملے پر صدر پاکستان غلام اسحاق خان کا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اختلافات کا آغاز ہو گیا۔ کم و بیش اسی زمانے میں وزیر اعظم نواز شریف نے 8ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے کوششوں کا آغاز شروع کر دیا اور انہوں نے خیر سگالی کے طور پر قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو کو قومی اسمبلی کی امور خارجہ کی کمیٹی کا چیئرپرسن مقرر کر دیا۔ 18 مارچ 1993 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ محمد خان جنیجو امریکہ میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے خود کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کروا لیا۔ ان کے اس اقدام نے مسلم لیگ کے بہت سے رہنماؤں اور نظریاتی کارکنان کو ان سے دور کر دیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ کی تقرری پر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان پیدا ہونے والا اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا۔ اپریل 1993 کے آغاز سے حامد ناصر چٹھا کی سرکردگی میں مرکزی وزراء کابینہ سے مستعفی ہونے کا سلسلے کا آغاز شروع کیا تو پورے ملک میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ صدر کسی بھی لمحے اسمبلیاں تحلیل کرنے والے ہیں۔ 17 اپریل 1993 کو وزیر اعظم نواز شریف نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے بڑے جذباتی انداز سے قوم کو اپنی خدمات گنوائیں اور کہا کہ ایوان صدر سازشوں کی آماجگاہ بن چکا ہے اور یہ کہ وہ کسی کمزوری، کوتاہی یا پسپائی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ وہ نہ استعفیٰ دیں گے، نہ اسمبلی توڑیں گے اور نہ ڈکٹیشن لیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی یہ تقریر صدر غلام اسحاق خان، جو اسمبلی توڑنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھے، کو ایک مضبوط جواز فراہم کر گئی اور اگلے ہی دن 18 اپریل 1993 کو انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 58 بی کے تحت بدعنوانی کے الزامات لگاتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف، ان کی کابینہ اور اسمبلی کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی شام ایوان صدر میں ہونے والی ایک پروقار تقریب میں صدر غلام اسحاق خان نے سینئر پارلیمنٹیرین میر بلخ شیر مزاری سے نگران وزیر اعظم کا منصب کا حلف لیا۔ ان کی زیر قیادت نگران کابینہ حامد ناصر چٹھا اور سردار فاروق احمد لغاری پر مشتمل تھی اور بعد میں اس کابینہ میں توسیع بھی کی گئی۔ اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب خان نے صدر مملکت کے اقدام کے خلاف اسمبلی کے کسٹوڈین کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس سید نسیم حسین شاہ کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے بینچ نے تقریباً 5 ہفتے کی سماعت کے بعد 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی اور نواز شریف سرکار کی غیر مشروط بحالی کا حکم جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے تناظر میں نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری نے 26 مئی 1993 کو ہی 39 دن حکومت کرنے کے بعد اقتدار نواز شریف کو منتقل کر دیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جہاں صدر غلام اسحاق خان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، وہیں ملک کی سیاسی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ حکومت کی بحالی کے اگلے روز 27 مئی 1993 کو نواز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں جمہوریت اب خدا کے فضل سے صحیح معنوں میں بحال ہوئی ہے۔ اسی تقریر میں آگے چل کر انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے دن بدلنے والے ہیں اور پاکستان کو اب اس ڈگر سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ عدالت عظمیٰ سے حکومت کی بحالی اور قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بظاہر یہی دکھائی دیتا تھا کہ اپنے تمام مسائل پر قابو پانے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کو ایک نیا حوصلہ اور نئی طاقت ملی ہے اور اب ان کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ چکی ہیں یا آنے والے دنوں میں ہٹ جائیں گی۔ لیکن انہی دنوں ملک کے ممتاز صحافیوں کے ایک وفد نے صدر غلام اسحاق خان سے ملاقات کی اور ان سے سوال کیا کہ کیا آنے والے دنوں میں ملک میں ٹھہراؤ اور استحکام کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ صدر مملکت نے یہ سوال سنا اور وفد کے رکن مجیب الرحمان شامی کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال کا ایک فارسی شعر پڑھا۔ اگلے دن کے اخبارات میں اس ملاقات کی تفصیلات شہ سرخیوں میں شائع ہوئیں
جن میں اس شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس بوڑھے کے باغ میں انگوروں کی ایسی ہزاروں بیلیں موجود ہیں جن سے شراب کشید ابھی کی ہی نہیں گئی۔ دوستو، اس دلچسپ شاعرانہ جواب کا پیغام واضح تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت سی آزمائشیں وزیراعظم کی منتظر ہیں۔ وفاقی حکومت کی تحلیل اور بحالی کی 39 دنوں کے دوران پنجاب میں دور رس سیاسی اہمیت رکھنے والے دو اہم واقعات رونما ہو چکے تھے۔ پہلا واقعہ وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا تھا۔ صوبے میں اطمینان بخش اکثریت رکھنے والی مسلم لیگ کی حکومت کا خاتمہ کبھی نہ ہو پاتا اگر اسی جماعت کے اندر سے ایک باغی گروپ برآمد نہ ہوتا۔ میاں منظور احمد وٹو کی قیادت میں تقریباً 1.5 درجن اراکین صوبائی اسمبلی پر مشتمل اس گروپ کو پیپلز پارٹی کی حمایت فوری طور پر میسر آ گئی، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور منظور احمد وٹو وزیر اعلیٰ بن گئے۔ دوسری تبدیلی گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کی تبدیلی تھی۔ ان کی فراغت کے بعد جہلم کے معروف سیاستدان چودھری الطاف حسین کو گورنر بنا دیا گیا۔ گورنر چودھری الطاف نے اپنی مہارت اور سیاسی حربوں سے وزیر اعظم کو کس طرح زچ کیا، یہ داستان طویل ہے، اور شاید اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پیش بندی کے طور پر منظور احمد وٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی۔ چودھری برادران، خاص طور پر چودھری پرویز الہی نے اس سلسلے میں ہوم ورک مکمل کر کے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد منتقل کر دیا تاکہ انہیں وفاداریاں تبدیل کرنے سے دور رکھا جا سکے، اور اس دوران وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تاکہ پنجاب میں تبدیلی لا کر یہاں کا ماحول وفاقی حکومت کے لیے سازگار بنایا جا سکے۔ تحریک عدم اعتماد کے اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچنے سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو نے گورنر چودھری الطاف حسین کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دے دی۔ گورنر پنجاب کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے معاملے کو مسلم لیگ نے عدالت میں چیلنج کر دیا، لیکن اس مرحلے پر مسلم لیگ کی مخالف سیاسی قوتوں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے مقدمے کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کا گھیراؤ کر کے عدالت پر دباؤ کی صورتحال پیدا کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے مار روڈ پر تمام دن لوٹوں کی بارش اور لوٹا برداروں کے جلوس جاری رہتے، اور اندر جج حضرات پر عبدالحفیظ پیرزادہ کی جلغار کا سلسلہ جاری رہتا۔ دوستو، یہ وہی زمانہ تھا جب سیاسی بے وفائی کے لیے ملک میں پہلی بار لوٹے کی اصطلاح عام ہوئی تھی، ایک ایسے ماحول میں جس میں ملک کا سیاسی ماحول بھی تناؤ کا شکار تھا، اور گھراؤ جیسے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے عدالت کوئی ایسا فیصلہ نہ دے سکی جس کی مدد سے میاں نواز شریف کے لیے پنجاب میں اطمینان کی کوئی صورت پیدا ہوتی۔ وفاقی حکومت پنجاب میں یہ مقدمہ جیت نہ پائی تو وہاں کی حکومت نے وفاقی حکومت اور اس کے ذمہ داروں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ رائے ونڈ میں شریف خاندان کے گھر کی اور لاہور میں چودھری شجاعت حسین کے گھر کی ناکہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ ان دونوں رہنماؤں کے ملاقاتیوں کو بھی پریشان کیا جانے لگا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے رینجرز کی مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صدر مملکت اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی سرپرستی میں پنجاب حکومت کے ان اقدامات نے وفاقی حکومت کا رابطہ اس طرح بند کر دیا تو وفاق نے کوشش کی کہ صوبے کا اختیار براہ راست وفاق کے سپرد کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آئین کی دفعہ 234 کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا تاکہ صوبہ پنجاب کا انتظام وفاق سنبھال سکے۔ وفاق نے اس مقصد کے لیے سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کو صوبے کا ایڈمنسٹریٹر بھی مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کا تبادلہ بھی کر دیا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے اس فیصلے کی تائید سے انکار کر دیا اور اس طرح مسائل پیدا کرنے والے صوبے پر کنٹرول کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس کوشش کی ناکامی میں صدر مملکت کی حمایت سے گورنر کے اقدامات کے علاوہ فوج کا کردار بھی غیر معمولی رہا۔ آئین کی دفعہ 234 کے نفاذ کی اطلاع ملتے ہی گورنر چودھری الطاف حسین نے کور کمانڈر لاہور سے رابطہ کر کے انہیں آگاہ کیا کہ وفاقی حکومت ایک ایسا اقدام کرنے جا رہی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اس صورتحال میں فوج کے سربراہ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے رینجرز سمیت تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی کہ وہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت یا وزارت دفاع کے ان تمام احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں جن کی آئینی حیثیت مشکوک ہو۔ دوسری طرف طاقتور حلقوں کی طرف سے میاں نواز شریف کو بھی خبردار کر دیا گیا کہ وہ اس قسم کے کسی بھی اقدام سے گریز کریں۔ وفاقی حکومت کو زچ کرنے کے لیے یہ حالات کافی تھے،
لیکن اس کے باوجود دیگر صوبوں سے دباؤ ڈالنے کا انتظام کر دیا گیا۔ سندھ نے پنجاب سے آنے والی ٹریفک روکنے کا عندیہ دیا، جبکہ سرحد نے وفاقی دارالحکومت کی بجلی اور بلوچستان نے گیس بند کر دینے کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دیں۔ جولائی 1993 کے اوائل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس نے اعلان کیا کہ اگر وزیر اعظم نے نئے انتخابات کروانے کا اعلان نہیں کیا تو وہ 16 جولائی 1993 کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گی۔ اس لانگ مارچ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت کی مالی اور انتظامی حمایت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ حالات کچھ ایسی شکل اختیار کر گیا کہ ملک میں مارشل لاء کی باتیں ہونے لگیں۔ ان افواہوں کو تقویت کور کمانڈرز کانفرنس کی اس غیر معمولی اجلاس سے ملی جو محرم کی 2 چھٹیوں یعنی 9 اور 10 محرم کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی کور کمانڈر کانفرنس میں ملک کے حالات اور اس میں کئی امکانات پر غور کیا گیا۔ تاہم حتمی فیصلہ فوج کے سربراہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کی رائے کے مطابق ہوا کہ بحران کا حل دستور کے اندر ہی سے نکالا جانا چاہیے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے فوراً بعد رات 11 بجے فوج کے سربراہ نے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کیں اور تجویز پیش کی کہ مسئلے کے حل کے لیے نئے عام انتخابات کرائے جائیں۔ لانگ مارچ کا وقت قریب آیا تو آرمی چیف نے طیارہ بھیج کر پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی مدعو کر کے ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جنرل کاکڑ نے بے نظیر بھٹو سے کہا کہ آپ لانگ مارچ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ یہ کام فوج کے کہنے یا اس کی مداخلت پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس مشہور زمانہ ملاقات کا انتظام کیا گیا جس میں وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں مستعفی ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ پاکستان کی سیاست میں 18 جولائی 1993 وہ تاریخی دن تھا جب ملک کے صدر اور وزیر اعظم ایک ساتھ اپنے عہدوں سے رخصت ہوئے۔ پہلے وزیر اعظم نے صدر مملکت کو قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی، پھر صدر نے قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے اتفاق رائے سے عالمی بینک کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین قریشی کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ دوست امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔